جی کبھی یہ کہہ دے بعد میں مولوی صاحب نے تو بس ختم ہو گئے، ڈیڈ ہو گئے، 9 دن کے لیے تھے، میں 9 دن والا نہیں بننا چاہتا۔ پھر قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہیں قتل کر دیا گیا، یہ جن کو موت آ گئی، کیا آ گئی؟ خدا کی قسم موت سنا رہا ہوں کیا ہے، جن کو موت آ گئی وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ تو کوئی امت کا ایسا فرقہ ہے جو زندہ چھوڑ کے آتا ہو سوائے ہمارے؟ بھئی زندہ چھوڑ کر آؤ گے تو ملاقات کرو گے نا، آواز نہیں پہنچی آپ کو، بھئی زندہ چھوڑ کر آؤ گے تو ملاقات کرو گے نا۔ ہم دربار میں زندہ نہیں چھوڑ کے آئے جو مار دیا ہوگا، ہم بازار میں زندہ نہیں چھوڑ کر آئے جو ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا، ہم تو خدا کی بارگاہ میں زندہ چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ زندگی کی دلیل کیا ہے؟ اسمع، افہم، سن اور سمجھ، کیا کر؟ تو سنتا اور سمجھتا کون ہے؟ زندہ ہی تو سنتا سمجھتا ہے، مردہ تھوڑا ہی۔ پھر ایک الزام لگتا ہے یہ شیعہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کہیں مرنے والا سنتا ہے، کہیں مرنے والا سمجھتا ہے۔ میں نے کہا بھئی جس کا سمجھتا ہے اس کا تو نہیں سمجھتا، غور نہیں کر رہے آپ۔ بھئی جس کا مر گیا بات آپ کی صحیح ہے، جس کا مر جاتا ہے اس کا تو سنتا نہیں، لیکن جس کا زندہ ہے وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ جس کا زندہ ہے وہ سنتا بھی ہے۔ میں ابھی آپ کو کہوں سلام علیکم تو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ زندہ ہے نا، تو دلیل کیا ہے کہ ہم جس کو دفنا کر آ رہے ہیں وہ زندہ ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ ہم کہہ رہے ہیں اسمع، افہام، سن اور سمجھ، من ربو کا، من کتابوں کا، من دینوں کا، من قبلتوں کا، من اماموں کا، من حرفوں کا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسے ہم ہر بات بتا رہے ہیں، جا رہا ہے نا سفر پہ، یاد رکھنا 2 راستے ہیں بڑھانے سے میرٹھ جانے کے، ادھر کو جائے گا تو ایسا لگے گا جیسے مسوری سے اوپر نیچے جا رہا ہو، ادھر سے جائے گا تو ایسا لگے گا جیسے گھر سے جا رہا ہو۔ اور پھر سن، پھر جب جائے گا تو کینٹ پڑے گا، پھر کینٹ پہ احتیاط سے گاڑی چلانا کیونکہ وہاں آرمی کھڑی رہتی ہے۔ اور پھر ادھر سے سن، ادھر سے بھی 2 راستے ہیں، چاہے بیگم پور کو چلا جانا، چاہے دھوسی کو چلا جانا۔ اور پھر سن، وہاں سے بھی 2 راستے ہیں، اگر گھنٹہ گھر جانا ہے ایک راستہ پہلی گلی میں پڑے گا، ایک دوسری میں پڑے گا، وہ نہ جانا کہیں۔ اور پھر سن، وہاں بھی گھنٹہ گھر پہ بھی 3 دروازے ہیں، بیچ والے راستے سے نکلنا، ایک راستہ ادھر جاتا ہے ایک ادھر جاتا ہے، ادھر جائے گا تو پرو فیاض میں چلا جائے گا، ادھر جائے گا تو گھوڑوا میں چلا جائے گا، اور درمیان میں جائے گا نا تو منصبیہ عربی کالج کا جو امام باڑہ ہے اس میں جائے گا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ اس کے برابر میں گردوارہ بھی ہے، کبھی وہاں جھنڈے اور پرچم دیکھ کے سوچے کہ یہی امام باڑہ ہے۔ سن، ہم تجھے بتا رہے ہیں کالے پرچم لگے ہوئے ہوں گے، دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، دروازہ کھلا ہوگا تو شہنشین سجی ہوئی ہوگی، عزادار بیٹھے ہوئے ہوں گے، واہ واہ سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اب بتائیے آپ کا آدمی راستہ بھٹک سکتا ہے؟ نہیں بھٹکے گا، کیونکہ اسے آپ نے بتا دیا۔ یہی ہم قبر میں بتا رہے ہیں، سن لے اور سمجھ لے، تجھے اب دیندار ملیں گے، وہ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے تو کہہ دینا میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھیں گے تیرا امام کون ہے، وہ کہہ دینا میرے امام 12 ہے، پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھے سجاد ہے، 5ویں باقر ہے، 6ویں صادق ہے۔ ارے سن رہے ہیں آپ؟ 7ویں موسیٰ کاظم ہے، 8ویں امام رضا ہے، 9ویں امام تقی ہے، 10ویں امام علی نقی ہے، 11ویں حسن عسکری ہے، اور 12ویں پردہ غیبت میں ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد دے، بات صحیح ہے؟ اب اتنی کام کی باتیں میں دوبارہ دہراؤں تو اچھا نہیں لگے گا، آپ کہیں گے مول صاحب ایک ہی بات ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اب تو جو رہ گئے وہ مجلس سن لے ویڈیو پہ، یہ لوگوں سے پوچھ لے کہ مول صاحب نے پڑھا کیا۔ اب تو قسمت کا رزق ہے، جس کی قسمت میں جو نکل گیا وہ لے کے بیٹھ گیا، سکون سے بیٹھ گیا۔ دیکھیے پھر غور کیجئے گا آپ، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہ رحم کرے، جب صدر آخر میں آ رہے تو قوم کب آئے گی؟ صلوات۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بھائی جان میری طرف متوجہ دے، کیونکہ آپ مولوی سے بھی بڑے ہیں اس لیے سنا رہا ہوں، پھر متوجہ کو سن لیجئے گا۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہیں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، یہ جن کو موت آ گئی وہ زندہ ہے
اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ تو بات تو کلیئر ہے، قرآن کی آیت تو 30 پاروں والی ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو میں نے اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں یہ بات کہ کبھی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم مجلس کریں گے تو ہمارے مرحومین کو پہنچے گی، نہ، سوچ بدلو تھوڑی سی۔ قرآن پھر کہہ رہا ہے ذرۃ خیرا یرا ومثقال ذرۃ شرا یرا، اگر مرنے والے نے ذرہ برابر خیر کی ہے تو اس کو جزا ملے گی، اور مرنے والے نے ذرہ برابر شر کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اب لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ تو زندہ جاوید ہے اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے رہیں گے، پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ اب ہم نے سوال یہ اکٹھا کیا اور یہ اٹھایا کہ زندہ ہے کی دلیل دو، کیا ہے پوری امت کے پاس سوائے فقہ جعفریہ کے؟ ہم نے کہا زندہ ہونے کی دلیل ہمارے پاس پوری دنیا میں کسی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ جب ہم نلا دھلا دیتے ہیں، کپڑے بدل دیتے ہیں، تو ہم اس کے سرانے بیٹھ کے کہتے ہیں سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ، زندہ ہے؟ جبھی تو کہہ رہے ہیں، جبھی تو کہتے ہیں اٹھ جا، 11 بج گئے اٹھ جا، مولوی صاحب آدھی مجلس پڑھ چکے اٹھ جا، اسی کو تو کہتے ہیں جو زندہ ہے، جو مر گیا اسے تھوڑے کہتے ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ، اور سنا اور سمجھا ہی نہیں رہے، اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھ کہاں جا رہا ہے تو، ہم تجھے ایسی بارگاہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں تجھے دنیا کی کوئی پاور مار نہیں سکتی، ہم سپر پاور کے انڈر میں دے کے جا رہے ہیں، جس نے موت اور حیات خلق کی ہے ہم تجھے اسی کے پاس بٹھا کے جا رہے ہیں۔ غور کیا؟ اور پھر آگے بتا رہے ہیں من ربوں کا، من کتابوں کا، من دینوں کا، من اسلام، پورا بتایا۔ دیکھ بھٹک نہ جانا، اور تجھے ملیں گے، پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ میرا اسلام۔ پوچھیں گے تیری کتاب کیا ہے؟ کہا قرآن۔ پوچھیں گے تیرا قبلہ کیا ہے؟ کہا میرا کعبہ۔ پوچھیں گے تیرے امام کتنے ہیں؟ کہا میرے 12۔ غور کیا آپ نے؟ اب یہاں شیعوں کے لیے تھوڑی سی پکڑ بنے گی، اگر شیعہ اس کو سمجھ لے تو پھر زندگی میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ جب شیعوں سے یہ سوال ہوگا قبر میں کہ من اماموں کا، تیرے امام کون ہے، تو سینہ پھاڑ کے کہے گا علی، حسن، حسین، سید سجاد۔ اب وہ پوچھے گا جب یہ تیرے امام ہیں تو نے ان سے کچھ لیا کہ نہیں لیا؟ غور نہیں کر رہے آپ بھائی، جب یہ تیرے امام ہیں ان سے تو نے کچھ لیا کہ نہیں لیا؟ کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ مجلس میں جب جاتا تھا تبرک بچتا ہوا ہوتا تھا۔ اچھا یہ کئی بار گھر بھی آتے تھے سال میں، کبھی محرم میں آتے تھے، کبھی سفر میں آتے تھے، میں نے سمجھا ہی نہیں، تو کہنے لگے ادھر بیٹھ جا، فیل ہو گیا، ٹھیک بیٹھ جا۔ آپ کہیں گے کیا کریں؟ ہر امام سے کم ایک سبق تو یاد کر لو۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ آپ کے کتنے امام ہیں؟ تو ایک ایک سبق تو یاد ہونا چاہیے نا۔ چلو میں تمہیں پاس کر دوں گا، گریس دے دوں گا، نمبر بڑھا دوں گا، کوئی بھی بات سمجھیے، گریس ہوتا ہے نا، اگر کسی کے 33 میں سے 30 آ جائے تو 3 نمبر کا گریس ہو جاتا ہے، چلو پاس ہو گئے، میں تمہیں پاس کر دوں گا، لیکن ایک ایک سبق تو سنا دو۔ پوری کتاب کا امتحان نہیں دے سکتے، میں نے مان لیا، تم علی کی پوری زندگی نہیں پڑھ سکتے، امام حسن کی نہیں پڑھ سکتے، امام حسین کی نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم ایک ایک چیپٹر تو سنا دو تاکہ مجھے پتا رہے کہ تم نے سال بھر کتاب کھول کے دیکھی ہے، اور اگر تم نے کتاب ہی نہ کھول کے دیکھی میں کیسے پاس کر دوں بھائی؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ چاہے جتنی بڑی طاقت پاور ہو جائے، کیا پتہ سامنے والا کہہ دے یہ کیسے پاس ہو گیا، اس کی تو میں ہر حرکت سے واقف ہوں، یہ پاس کیسے ہو گیا، اس نے تو کتاب ہی کھول کے نہیں دیکھی۔ تو ہمیں کیا لینا چاہیے؟ کم سے کم طریقہ بتا رہا ہوں، 12 اماموں میں سے ایک ایک چیز ان کی زندگی کی اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اگر تمہیں کوئی جنت میں جانے سے روک لے تو روزے محشر مجھے پکڑ لینا، بس ایک ایک سبق پڑھ لو، آپ پاس ہم کرا دیں گے، گریس دلوا دیں گے وہاں کھڑے ہو کے کہ مولا ہم نے نماز پڑھائی ہے، ان کو تھوڑا سا رحم کر لو، کر لیں گے۔ کہہ لیں گے تو نے ایک ایک سبق یاد کرایا، چل تو بھی ساتھ میں لگ جا، امید تو تیری تھی نہیں لیکن تو نے ایک ایک سبق یاد کرایا۔ ہاں ہمیں علی سے کیا لینا چاہیے؟ بابی علم ہے علی، تو تھوڑا سا علم لے لو۔ امام حسن سے کیا لینا چاہیے؟ صلح لے لو، کہیں جھگڑے ہو رہے ہو تو صلح کرا دو، اور پھر کہو بھائی میری امام نے مجھے یہی سبق دیا ہے، وہ یاد رہے گا۔ صلح کے بعد جھگڑا دب جائے گا، پھر کہیں گے جب 400 300 200 برس کے بعد جھگڑا ہوگا، بھائی آج بہت یاد آ رہا وہ آدمی کون؟ بھائی جھگڑا تو یہ بہت پہلے ہونا تھا لیکن وہ بیچارہ بیچ میں نہ آتا، اس نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے صلح کرائی تھی، آپ زندہ ہو کے مر گئے ہو۔
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سلو کرا کے قبر میں بھی سو گئے لوگ، تمہیں آج تک بھی زندہ یاد رکھ رہے ہیں۔ انداز لگاؤ، جب تم ایک ایک سبق یاد کر کے لوگوں کے دل و دماغ میں زندہ رہ سکتے ہو تو جو مکمل بین علم بن کر آئے انہیں کائنات سے کون بلا سکتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹیج بائی اسٹیج آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں، ایک بعد دیگر بات بتاتا رہا ہوں۔ امام حسن سے سلو لے لو، امام حسین سے کیا لے مولوی صاحب؟ امام حسین سے جنگ لے لو۔ کیسی جنگ؟ ظلم کے خلاف لڑنے والی جنگ، ظلم کے خلاف۔ مولوی صاحب اس کے پاس تو بہت ہتھیار ہے، وہ تو لادین ہے، وہ تو ہمیں ختم کر دے گا۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنے نفس کے ساتھ لڑ لو۔ آپ کسی کی بیٹی پہ غلط نگاہ کر رہے ہو، یہیں سے لڑائی شروع کر دو۔ اپنے نفس سے جا کر کہو تو نے بدتمیزی کیسے کی، میں جناب علی اکبر کا ماتم کرتا ہوں، روز محشر کیسے کھڑا ہوگا ان کے سامنے جا کے، تو نے سمجھا کیا مجھے، تو سمجھتا کیا ہے مجھے، میں غازی کا علم اٹھاتا ہوں، تماشا ماروں گا بہت تیز، اگر آج کے بعد تم اس طرح نظریں اٹھائی، ہاں یاد رکھنا پھر نظریں جھکا کے چلنے لگو، تم پہلی جنگ جیت گئے، پھر محلے والے کہیں گے لڑکے بہت دیکھے لیکن اتنا شریف نہیں، کبھی نظریں اٹھا کے نہیں چلتا۔ دیکھ رہے ہو، ایک سبق لیا ہے کربلا سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو جو حسین تمہیں زندگی دے جائے وہ خود کتنا زندہ رہے گا۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر۔ یہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے جوانوں کو میری بات اچھی نہیں لگی، اگر اچھی لگتی تو بلند صلوات بھیج دیتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی بھائی جان، بات صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ بھائی آپ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہو، اسی ظلم کے خلاف لڑائی شروع کر دو۔ کسی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، میرے ساتھ تو لڑ ہی نہیں سکتے، ان کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے، اس کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے، ارباب کے پتہ نہیں 4 آدمیوں میں کیا کہہ کے چلا جائے، آپ اسے مار بھی نہیں سکتے، بچہ ہے چھوڑ دو، اس کے ابا سے بات کریں گے، ابا بھی کہتے ہیں بچہ ہے بتاؤ میں کیا کروں، کچھ ہوا آپ کا؟ ہو گئی بات، آپ میرے بھی نہیں مار سکتے۔ بھئی مولوی صاحب کیوں مار دیا؟ سمجھ کے آ رہا بھائی اپنے آپ کو، تجھے شرم نہیں آئی، تجھے غیرت نہیں آئی، پھر مر گئے۔ بالکل آسان طریقہ بتا رہا ہوں جنگ کرنے کا، اپنے کمرے میں لیٹ جاؤ، اپنے نفس سے لڑو، اپنے نفس سے لڑو، جتنا اپنے نفس سے لڑتے رہو گے اتنے ہی آخری امام تمہارے قریب آتے چلے جائیں گے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اتنا آخری امام آپ کے قریب ہوں گے۔ میرے جوانوں، اگر گناہ کرتے ہوئے تمہیں یہ خیال آ جائے، اگر گناہ کرتے ہوئے آپ کو یہ خیال آ جائے کہ جو میں نے کیا ہے یہ کر رہا ہوں وہ غلط ہے، آسانی سے جملہ کہہ دوں مائک سے ہٹ کے، اگر آپ ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، چچا کی بیٹی، تائی کی بیٹی کے ساتھ کوئی جرم کر رہے ہیں اور آپ کو یہ درد ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، کیا ہے؟ اب جملہ سن لیں آپ، اگر گناہ کرتے ہوئے آپ کو یہ خیال آ جائے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے تو سوچنا کہ آپ کو وقت کا امام روک رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی صفیں تیار کرنے کا انتظار ہے کہ کب میرے جوانوں کی صفیں تیار ہوں، کب میں دنیا میں آؤں۔ میں آرام سے ہی تو پڑھوں گا نا، آپ آرام سے سنتے رہو، میں چیخ کے بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ کو پتا ہے، پھر میں آپ کو اور آسانی سے بتا دوں۔ جب گناہ کرتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو سمجھ لینا کہ مجھے وقت کا امام روک رہا ہے، اور جب گناہ کرتے ہوئے خیال آنا بند ہو جائے سمجھنا اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب تجھے جہنم میں ہی ٹھہرنا پڑے گا۔ غور کیا آپ نے؟ روکا اور سمجھایا اور دھمکایا، آپ کی ہی تو مثال ہے بھئی، آپ ہی کے یہاں تو مثال ہے۔ میں کسی کے بچے کو دھمکاؤ نہ دھمکاؤ، میں ارباب کو دھمکا دیتا ہوں، میں ذہیم کو دھمکا دیتا ہوں، اور سب سے زیادہ قادر بھائی کے بچوں کو جیسے چاہوں ویسے دھمکا دیتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ باپ بولنے والا نہیں، چاہے میں غلط بھی مار دوں باپ نہیں بولے گا، کیونکہ باپ کا یہ کہنا ہے کہ عالم کبھی غلط نہیں مارتا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور میں نے دھمکا دیا اور اس پہ قادر بھائی کو آپ نے جا کے چڑھا دیا کہ دیکھیے مولوی صاحب نے بلا وجہ مارا، وجہ پوچھو۔ قادر بھائی کہہ رہے مجھے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں پوچھنا؟ کہنے لگے مجھے ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ یاد ہے، ابراہیم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا
کہ میں تجھے قتل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور میں تجھے یہاں لے آیا۔ اسماعیل نے کہا بابا آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ کسی نے کہا بیٹے نے سوال نہیں کیا کہ باپ قتل کر رہا ہے، کہا وہ باپ ہو ہی نہیں سکتا جو اولاد کو قتل کر دے، اور استاد اور باپ برابر ہوتے ہیں۔ غور کیا نا آپ نے؟ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات اور بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے اس مجلس کو یادگار مجلس سمجھ کے اپنے گھروں میں سنا کیجئے گا ہر جمعرات کو، اور بمبئی دلی والے ضرور سنیں، بڑھانے والوں کو تو میں سناتا رہوں گا یہاں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ کیا کہا؟ میں نے کہا میرا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے کیوں مولانا؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے جس کے بچے کو مارا ہے اس کی طرف سے مجھے پورا حق ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو اگر کوئی آپ کو گناہ کرتے ہوئے روک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کو ضائع مت ہونے دو۔ اگر آپ کے کوئی بچے کو بلا وجہ بھی دھمکا رہا ہے تو دھمکانے دو، اس لیے کہ آپ لوگوں کا کہنا ہے اگر بڑوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو تجربے ہوتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو ان تجربوں کو ضائع مت کرو اگر کوئی دھمکا رہا ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پھر بات اور آگے بڑھی۔ ہم نے امام حسین سے کیا لیا؟ جنگ لے لی۔ کیا لی جناب؟ امام حسین سے ہم نے جنگ لی۔ اپنے نفس سے جنگ کریں گے، نہیں کر سکتے دشمن سے۔ امام چھٹی امام فرماتے ہیں اگر ظلم ہو رہا ہو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ارے بھائی ابا نصرت کے لیے کوئی کرسی ورسی ڈال دو، بیچارے آ گئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بیٹھ گئے؟ ایک صلوات اور بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی اگر قتل کر دیا جائے، موت آ جائے تو وہ زندہ جاوید ہے۔ ہم نے امام حسین سے کیا لیا؟ امام علی سے علم لیا، امام حسن سے سلو لی، امام حسین سے جنگ کا رخ لیا۔ آگے آئے چوتھے امام، ہم نے چوتھے اماموں سے کچھ نہیں لینا، ایک چیز لے لو۔ میں نے کہا نا کہ ایک چیز لے لو۔ چوتھے امام سے ہم نے صبر بھی لیا اور عبادت بھی لی۔ آپ وقت پہ نماز پڑھنے لگو۔ جب قبر میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے چوتھے امام سے کیا لیا، کہا عبادتوں کی زینت تھی، عبادت کا طریقہ لیا۔ ہائے اللہ، غور نہیں کیا آپ نے؟ میں ایک ایک سبق سنا کے جا رہا ہوں، وہ چھوٹا چھوٹا چیپٹر اگر آپ اپنی زندگی میں یہ بھی لیا ہو ہر امام سے۔ پھر پانچویں امام کی بات آئے۔ پانچویں امام کیا ہے؟ باقر العلوم ہے، علم کی گتھیوں کو سلجھاتے ہیں، علم کی گتھیوں کو کھولتے ہیں۔ آپ علم سے دور ہیں، آپ ایک کام کریں، آپ کے پاس اگر آپ کا اتنی اولاد بھی نہیں ہے، کسی یتیم خانے سے ایک بچہ لے لو، اس کو عالم بنا دو، IAS بنا دو، PCS بنا دو، ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، یا اپنی اولاد کو بنا دو۔ جب قبر میں سوال کیا جائے کہ آپ نے کیا لیا، کہ ہم نے علم کی گتھیوں کو سلجھانے کا طریقہ پانچویں امام سے لیا۔ کہا کیسے لیا؟ کہا کہ ہم جاہل رہے، ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا۔ آج اللہ کا شکر ہے لاکھوں مریض دیکھتا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیا، آج قوم کے لیے سرمایہ بنا ہوا ہے۔ لیا کہاں سے؟ پانچویں امام سے۔ اب چھٹے امام پر آ جائے، کہا میں جھوٹ بہت بولتا تھا، میں نے چھٹے امام سے سچائی لی، صداقت لی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک جملہ سنا کے چلوں، کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں مذاق میں جھوٹ بولتے بولتے اگر کثرت ہو جائے تو حقیقت میں جھوٹ بولنے لگتا ہے، اور جب حقیقت میں جھوٹ بولنے لگے تو اس کے رزق کا گراف گر جاتا ہے۔ نے غور کیا؟ آپ کی قسمت میں 21 روٹیاں تھیں، آپ نے جھوٹ بولا، ایک گر گئی، پھر جھوٹ بولا 2 گر گئی، پھر جھوٹ بولا پھر 3 گر گئی، پھر جھوٹ بولا پھر 4 گر گئی، پھر جھوٹ بولا پھر 5 گر گئی۔ جھوٹ بولتے بولتے اب 5 روٹی بچی، اور 5 میں اتنے آپ ہوش میں آئے، ایک پھر گر گئی، 4 بچی، اور 4 کے بعد پھر آپ نے ایک دن اثر آ گیا، پھر جھوٹ بولے تو 3 بچی، پھر کہنے لگے اس میں کچھ نہیں بگڑا تو پھر بولے، پھر 2 بچی، اور 2 روٹیوں کا جھگڑا قبر تک چلا جاتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھے 2 روٹی ٹائم پہ مل جائے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟
مجھے کچھ نہیں چاہیے مولانا، بس وقت پہ 2 روٹی مل جائے۔ ارے بھائی 18 تو خود گرائی ہے تو نے، تیری قسمت میں تو 18 کی 18 تھی، لیکن تو نے جھوٹ بول بول کے، مکاریاں کر کے، غیبتیں کر کے، جھگڑے کرا کے، بھانجیے مار کے، رشتہ کسی کا ہو کہیں نہ، اس کے نہ کریو، اس کے نہ، بھائی کیوں نہ کریو، اس کا باپ بہت بڑا بدتمیز ہے، بھائی باپ سے تھوڑا ہی ہو رہا ہے، اس کے بیٹے سے ہو رہا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ وہاں نہ کریو، وہاں نہ کریو، ٹانگ کھینچنے والی باتیں یہ بھی نقصان دیتی ہیں۔ یہ سب چیزیں رزق کو ختم کرتی ہیں۔ تکبر، جھوٹ، بدتمیزی، غیبت، اندھیری کوٹریوں میں بیٹھ کے گالی دینا، میرا جو دل چاہتا ہے مار دوں، اور سامنے السلام علیکم۔ مولا نے کہا اتنی چیز کے لیے بہادر بنو جتنی کر سکتے ہو، اتنی ہی چیز کے لیے بہادر بنو جتنی کر سکتے ہو۔ اگر اپنی اوقات سے اوپر جاؤ گے تو ذلت اٹھانی پڑے گی، اور اگر ہوتے ہوئے استعمال نہیں کرو گے تو بھی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ امام کا جملہ سنا دوں، چھٹے امام سے کسی نے کہا مختار بھی ہے انسان مجبور بھی ہے، دلیل کیا ہے کہ مختار بھی ہے مجبور بھی ہے؟ امام نے فرمایا الجبرہ، دیکھیں عجیب جملہ ہے، بڑی حیثیت کا جملہ ہے۔ کسی نے پوچھا تھا نا اگر مولا انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے، پتہ کیسے چلے کہ کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے؟ لا جبرہ ولا تفیض الامر بین الامرین، مختار بھی ہے اور مجبور بھی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ مولا سے پوچھا پتہ کیسے چلے؟ کہا اٹھا اپنا ایک داہنا پیر، اس نے اٹھایا، کہنے لگے اتنا مختار ہے، اب اسے اٹھا دوسرے والے کو، کہنے لگے اٹھا ہی نہیں سکتا گر جاؤں گا، کہنے لگے اتنا مجبور ہے۔ غور نہیں کیا؟ ارے میرے جوانوں آپ کو سنا رہا ہوں میں، قدم اٹھاتے ہوئے دیکھا کرو کہ اٹھا کہاں کے لیے رہے ہو اور رکھ کہاں کے لیے رہے ہو۔ صلوات بھیجے محمد، سلامت رہے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، میرا مولا صاحب دے آپ کو، مولا اچھا رکھے آپ لوگوں کو۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، الامر بین الامرین، یہ مختار بھی ہے مجبور بھی ہے، تو کہیں اپنے آپ کو مختار نہ سمجھ لینا، کوئی نہیں ہے کاٹ دو، کسی کی عزت نہیں کرنی، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، میں پیسے والا، میں دادا، میں گنڈا۔ اللہ نے بتایا اوقات میں رہنا، جتنا تجھے میں نے مختار بنایا ہے نا اتنا ہی تیری برابر میں مجبور بنا رکھا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو ہم نے کیا لیا چھٹے امام سے؟ صداقت لی ہے، تو ہم سچ بولنے لگے، جھوٹ نہ بولا کیجئے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں نا مول صاحب کہاں ہو؟ میں نے کہا بھئی ابھی تو کھانا کھانے بیٹھ رہا ہوں۔ مطلب میں شروع ہو گئی، میں کھانا چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ اب آپ کسی اور کو فون کہا بس آ لیا، بس آ لیا، پتہ نہیں اس 2 منٹ کی آلیہ میں جو بلا رہا تھا اس کا ہی دم نکل جائے، اور یہی ارمان لے کے دل میں چلا جائے کہ میں نے بلایا تھا، اور وہ ساری زندگی یہی کہہ کے روتا رہے کہ مجھے بلایا تو میں پہنچ نہیں پایا، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ جتنی بات کرو کلیئر کرو، کہاں ہو بھائی؟ گھر ہوں، کتنا ٹائم لگے گا؟ نکل گیا، ٹائم کا مجھے پتہ نہیں، نکل گیا ہوں بھائی، لیکن مجھے وقت کا پتہ نہیں، کیا پتہ راستے میں جاؤں، کیا پتہ راستے میں طبیعت خراب ہو جائے، مجھے پتہ نہیں، لیکن گھر سے نکل گیا۔ نہ قسم کھاؤ، جب جھوٹ نہیں بول رہے تو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ اسے دلاسا دو، بھائی نکل گیا۔ جھوٹ جتنا کم ہو جائے گا اتنا رزق میں، صحت میں، علم میں، ذکاوت میں، شجاعت میں، صبر میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی۔ جب یہ سب چیزیں بڑھ جائیں گی پھر نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، نہ کسی کے آگے سر جھکاؤ گے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ پھر اس کے آگے سر جھکاؤ گے اور اسی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے چھٹے امام سے کیا لے لیا؟ صداقت لے لی۔ 7ویں امام کیا ہے؟ موسیٰ کاظم، غصے کو پینا۔ کاظم کا معنی ہے غصہ پینا۔ کیا پینا؟ دلیل کیا ہے کہ مولانا نے غصہ پیا؟ آپ راشٹرپتی ہیں، پاورز آپ کے پاس پورے ہیں، کم کوئی سا نہیں ہوا آپ کا، لیکن آپ کسی وجہ سے میری قید میں ہیں۔ جی کیا نہیں کر سکتے آپ؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ کہیں تاریخ اسے نہ لکھ دے کہ راشٹرپتی ہونے کا فائدہ اٹھایا، اسے میں وہاں تک مجبور کر دوں گا کہ اس کی نسل خود کہیں گی کہ امام مظلوم تھا۔ غور نہیں کیا؟ امام مظلوم تھا،
امام موسیٰ کاظم 25 برس قید خانے میں رہے، جبکہ امام تھے، چاہتے تو زمین کے راستے، جس کا باپ آسمان کے راستے زمین سے زیادہ جانتا ہو، وہ امام بھی تھے، عالم بھی تھے، شجاع بھی تھے، صابر بھی تھے، چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، معجزے پہ معجزہ دکھا سکتے تھے، لیکن امام نے بتایا کمال یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں کچھ دے دیا تو تم اسے برادری پہ استعمال کرنے لگو، گاؤں پہ استعمال کرنے لگو، خاندان پہ استعمال کرنے لگو، بلکہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس حد تک صبر کرتے رہو کہ بستی تمہیں کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر یہ چاہتا تو فنا کر دیتا، لیکن اس کی دولت اس کے صبر کے آگے نہ جا سکی۔ اس آدمی کے چہرے پہ میں نے غصہ نہیں دیکھا زندگی بھر، جبکہ دولت کی کمی نہیں، اسے بہت سے لوگوں نے کچھ کہا لیکن کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ آدمی ہے کہ فرشتہ ہے، آدمی ہے کہ فرشتہ ہے، آدمی ہے کہ فرشتہ ہے۔ دیکھو اکیلے ہو اور 2 جگہ کا کام کرنے لگے، آدمی ہے کہ فرشتہ ہے، اوپر کا بھی اور نیچے کا بھی۔ یہ کس نے کرایا؟ تمہارے غصہ پینے نے کرا دیا۔ امام نے 25 سال خاموش رہ کر قید خانے میں رہ کر بتایا کہ تیری نسلیں اگر میری تعریف نہ کریں تو مجھے امام نہ کہنا۔ آج جب بھی کوئی اس نسل کا بچہ تاریخ امامت لکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے امام ہو تو ایسا ہو، سب کچھ ہونے کے بعد بھی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ پوری دنیا کو بتا رہے تھے دولت ہو اس کے چکر میں غصہ نہ پھوڑ دینا کسی پر، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے۔ میرے پاس ابھی آپ 25-30 لاکھ روپے ڈال کے جانا، 11 تاریخ ہے، پھر دیکھنا میرا غصہ کیا سمجھ رہا ہے؟ کہا ہے تو گھر میں ماروں گا جا کے، میری بات پاور کم سمجھ رہا میری؟ کہاں ہے بے؟ کون بات کر؟ ایس ایس پی کہاں ہے؟ ڈی آئی جی میرے سے بات کر، دیکھا میری پاور؟ ابے بھائی یہ پاور اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اپنوں کو دکھائیں، یہ اس لیے دی کہ اپنوں کو یقین ہو جائے کہ ہمارے پاس بھی شہزادے ہیں، اگر کوئی وقت آ جائے تو ہم ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور کیا میرے دوستو، غصہ پینے کی عادت ڈالو، اچھالنے کی نہیں۔ ذرا سی بات پہ جھگڑا، بلا وجہ جھگڑا، تم نے کالی شرٹ کیوں پہنی؟ کس نے کہا تھا بھائی؟ کہاں سے لایا تو میری مقابلہ کر رہا؟ ارے بھائی اللہ نے آج اس کے دن بدل دیے، یہ میرے دن بدل دیے، میں نے کپڑے پہن لیے تو تانا کس بات کا؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ ہر فرد تمہارا غلام رہے؟ اللہ تو کہہ رہا میں نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم غلام بنا کے رکھیں، تو آپ ہم سے مقابلہ نہیں کر رہے، اللہ سے کر رہے، اور جو اللہ سے مقابلہ کرتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ بہتے ہوئے دریا میں کہتا رہتا ہے رب موسیٰ کی قسم بچا لے، رب موسیٰ بچا لے، رب موسیٰ بچا لے۔ غور کر رہے ہیں نا آپ؟ جو کل تک خدا تھا آج وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے بچا لے۔ جب یہ ملک الموت آتی ہے نا تو ہر ایک سے بھائی معاف کر دیو بھائی، معاف کر دیو بھائی۔ ایسے گناہ کری کیوں جا رہا کہ مرتے وقت بھی نہیں بھول رہا کہ تو نے گناہ بکے ہیں؟ صلوات میں دے وہاں۔ تو ہم نے 7ویں امام سے کیا لیا؟ غصے پہ کنٹرول کرنا لیا۔ 8ویں امام ہے امام رضا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 8ویں امام ہے امام رضا علیہ السلام۔ ان سے کیا لیا؟ کہا ان سے ہم نے دسترخوان لیا۔ کیا لیا؟ دیکھو پوری کائنات میں امام رضا کا دسترخوان دیکھو، کوئی ایسا ہے جس کا دل کی تمنا نہ ہو؟ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی، نمبر آنے والا ہے، نمبر آنے والا ہے۔ ارے بھائی $250 تو ہوٹل کے دے رہا ہے، ایک دن کے 50,000 لگا کے آیا ہے، تیرے بچوں نے تیرے سے کہا ہے کہ پاپا کسی چیز کے لیے پریشان نہ ہونا، یہ $50,000 ساتھ لے جاؤ، اپنے مطابق خرچ کرنا، پھر بھی یہاں دروازے پہ کھڑے ہو۔ کہا وہ روٹیاں اور ہیں۔ اے اللہ غور نہیں کیا، وہ روٹیاں ہمارے گھرانے کی ہیں جس کے لیے میں کھڑا ہوں، یہ روٹیاں وہ ہیں جو یہاں بھی کھائی جاتی ہیں اور جنت والوں کے لیے بھی جاتی ہیں، آسمان پہ بھی جاتی ہیں، کیونکہ ان کی جدہ بناتی تھی، فرشتے مانگ کے لے جاتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد۔
یہ سلامت رہے، کھڑے قطار کی قطار لگائے ہوئے، اور امام رضا ہر ایک کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے امام سے دسترخوان لیا ہے، جب کوئی محلے میں مہمان آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دروازے پہ آ جائے تاکہ ہمارے رزق کی برکت بڑھے۔ وہ نہیں ہے جو کہاں سے آ گیا تو اس کے لیے بنا کے دو، یہ پیڑ میں ٹہیں آتا رہے، یہ تو اسی دن جلدی سے بڑھانے آ جا۔ ہاں کون ہے رے ہے کون؟ اجی اس کے چچا کا لڑکا۔ مولا فرماتے ہیں تیرا رزق ساتھ ختم ہو رہا ہے اس کے۔ اگر تو آنے والے مہمان کی خدمت نہیں کرنا چاہتی تو سمجھ جتنی صحت ہے نا اس میں بھی گراف گرنا شروع ہو گیا۔ میں نے تو اس کا آٹا دے کر تیرے گھر اس لیے بھیجا تھا کہ تیری صحت بھی ٹھیک رہے اور برکت بھی ہوتی رہے۔ اس نے تیرا کچھ نہیں کھایا، وہ تو اپنا بھی چھوڑ گیا، اس میں بچ گیا ہوگا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ کی خود مثال دی جاتی ہے، آپ لوگ خود کہتے ہیں بھائی کوئی کسی کا نہیں کھاتا، سب قسمت کا کھاتے ہیں۔ تو یہ سوچ، اب بتائیے جب سب قسمت کا کھاتے ہیں تو تم نے اس کی قسمت مار تھوڑا ہی لی۔ یاد کرو، دسترخوان کو وسیع کرو۔ امام علی فرماتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو بہادر اور شجاع اور قیادت پسند سمجھتے ہو اور قیادت کرنا چاہتے ہو تو دسترخوان وسیع کرو۔ کیا کرو وسیع؟ ہم دیکھ رہے کہ دروازہ بھی یہاں تو وسیع کیا فسی بھی نہیں ہو پا رہا۔ دیکھ دسترخوان وسیع کرو۔ ہم نے امام رضا سے دسترخوان لیا۔ چھٹے امام نے فرمایا اگر تمہارے پاس عبادت کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو مال دنیا سے، ہاں قربان جاؤ، مولا کرے آپ اس جملے کی قدر کر لیں، میری مجلس کامیاب۔ میرے امام نے فرمایا اگر مال دنیا میں سے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، کیا ہو؟ کچھ بھی نہ ہو، تو میری ماں یعنی میری جدہ کے محل میں دو چیزیں ہیں، ایک نمک ہے ایک پانی ہے، تم آنے والے کو ایک گلاس پانی پلا دینا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ان دو چیزوں کی قیمت اتنی ہے کہ اللہ نے بھی اپنے مہمان کے لیے انہی کا انتخاب کیا۔ کھجوریں تو عرب میں پیدا ہوئی جب شروع ہوئی، اللہ نے کہا کہ رمضان میں سب لوگ میرے مہمان ہوتے ہیں، لیکن اللہ بھی کہتا ہے یا تو گرم پانی سے روزہ کھولو یا نمک سے روزہ کھولو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسی لیے امام نے فرمایا جس دسترخوان پر نمک ہوگا، جس دسترخوان پر سرکہ ہوگا، جس دسترخوان پر میٹھا ہوگا، اس میں بیماریاں بھی دور ہوگی، برکتیں بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں گی، ہماری قدرت بھی شامل ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دانش بھائی لاک ڈاؤن ختم، رویوار کا بھی ختم کرا دیا آپ کی وجہ سے، لہٰذا یہ جو بیٹھے ہیں نا سب، ان کو بھی چھوٹے سے کیمرے میں لے لیا کرو تاکہ یاد رہیں کہ کون کب کہاں تھا۔ صلوات بھیجیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہاتھ نہیں اٹھے، نعرہ حیدری، صلوات۔ وقت نہیں رہ پایا، جانا ہے مجھے، وقت نہیں رہ پاتا، جانا ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا کہا ہم نے 7ویں امام سے کیا لیا، 8ویں امام سے کیا لیا، یاد رکھتے رہنا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سوال آپ سے ہائی کمانڈ کرے گی قبر کے اندر، کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں کرے گا وہاں، نہ تنظیم کا انسپیکٹر آئے گا نہ حوض علمیہ کا۔ ہاں وہاں جو انسپیکٹر نہیں ہے وہاں کمانڈو ہوں گے، سمجھ گئے آپ؟ بس اب ہم آ گئے 9ویں امام پر۔ ہم نے کیا لیا 9ویں امام سے؟ تقوی لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی لے لیا، جھوٹ بولنا بند کر دیا، تقوی لے لیا، انصاف پسند ہو گئے، تقوی لے لیا، وقت پر سنت بھی پڑھنے لگے۔ پہلے واجب ادا کرتے تھے، اب سنتیں بھی ادا کرنے لگے، نافلہ بھی پڑھنے لگے، تلاوت کی 5 آیتیں بھی پڑھنے لگے۔ اب ہم نے تقوی اختیار کر لیا۔ نقاہت لے لو 10ویں امام سے، 11ویں امام سے کیا لو؟ جلال لے لو۔ جلال کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ ہیبت۔ ہیبت کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ کسی کو کچھ نہ کہو اور سب سناٹے میں بیٹھ جائیں دیکھ کر، اسے ہیبت کہتے ہیں۔ اسے ہیبت کہتے ہیں۔ بچوں کو مارو مت،
اس براؤن ٹائم پیدائش سے لے کر 7 ایئرس 7 برس تک بالکل نہ ڈانٹو. غلام ہوں آپ اس کے. کس کے غلام ہوں؟ بچے کے غلام ہے. پتہ نہیں وہ ایک بچہ آتا ہے میرے پاس, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اس کو بھی مارو. میں نے کہا ابھی 7 برس کا ہونے دو, اس کے بعد یہ ہوگا میں ہوں گا, اور درمیان میں تنبیہ الغافلین ہوگی, غفلت کو دور کرنے والی چھڑی. پھر دیکھوں گا کتنا بہادر ہے, کیونکہ مجھے حقوق حاصل ہو جائیں گے نا 7 برس کے بعد. 7 برس تک اس کے غلام بن کے رہو. کس کے؟ جو تمہارا بچہ ہے. اگر وہ رات کو 3 بجے بھی کہے نا مجھے چاکلیٹ چاہیے, پورے بڑھانے کی دکانوں میں اگر کرفیو بھی لگا ہوا ہو نا, نہیں لا سکتے, تو اسے لوریاں دیتے رہو. دکان کھلے گی, آئیں گے جائیں گے, نادی علی سناؤ, آیت الکرسی سناؤ, سورہ نبا سناؤ, اسے سناتے رہو جب تک وہ سو نہ جائے. یہ نہیں کہ اگر بچہ رو رہا تو بیوی کے لات مار کے کہ سنا کیوں نہیں دیتی اس کو, دم گھوڑ دے اس کا. اس کے اوپر پھر امام فرماتے ہیں اگر تم اپنی نیند کی وجہ سے اپنی اولاد کی نیند اچھی نہیں کرنا چاہتے تو اس کا جبران تمہیں ضعیفی میں ادا کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ضعیفی میں جبران ادا. اب پتہ نہیں اللہ کرے کون کر رہا ہوں, مجھے تو پتہ نہیں. ضعیفی میں جبران ادا کرنا پڑے گا. کل کے دن تم بچوں کو بلاتے رہو گے اور بچے کہتے رہیں گے کہہ دیو چلا گیا, بتائیے مت کر رہے ہو کہ نہیں جبران ادا. تو اسی لیے ایک مثال دی جاتی ہے, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. جیسے آپ چاہتے ہو نا ہماری اولاد اچھی ہو, ایسے ہی آپ کے ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ ہماری اولاد اچھی ہو. آپ نے ان کے لیے اچھا نہیں کیا تو اچھے کی امید کیوں کر رہے ہو؟ ایک راستہ نکل آئے گا اچھا ہونے کا اگر تم توبہ کثرت سے کرو. جیسے جناب آدم نے توبہ کی ہے, جناب نوح نے توبہ کی ہے, تو نکل آئے گا راستہ. اچھا اب ہمیں 12ویں امام سے کیا لینا ہے؟ وہ تو پردہ غیبت میں ہے. اب تو انہیں کی حکومت ہے تو لینا کیا ہے ان سے؟ ان سے ہم اپنے دل کی باتیں کریں گے, راز و نیاز کریں گے. جب کوئی نہیں ہوگا, جب رات کا سناٹا ہوگا, 7 برس تک غلام بن کے رہو, اور 7 برس سے 14 برس تک مارو نہیں, ڈانٹو. کہاں گیا تھا؟ سلام نہیں کیا تھا پاپا کو, نہیں کیا تائی امی کو سلام کیوں نہیں کیا؟ میں نہیں کرنے کا. کیوں نہیں کرنے کا؟ امی نے بتایا یہ ہماری دشمن ہے, میرے ابو نے بتایا, یہ اس نے ہمارا گھر نہیں بانٹا. یہ باتیں اپنے بچوں میں فارورڈ مت کرو, ورنہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. جھگڑے آپ کے اپنے ہیں, ہو گئے ختم. کیوں نہیں کیا سلام؟ تب اب سمجھ جائے گا کہ لڑائی اپنی جگہ, کردار اپنی جگہ, رشتے اپنی جگہ. اب وہ اگر کل کسی سے لڑے گا بھی تو اس کے ذہن میں رہے گا کہ مجھے اپنے سے بڑے کو سلام کرنا ہے. اور اگر اماں گود میں لٹا کے کہتی رہے تیری خالہ تو اتنی اچھی تھی, بیچاری 2-2 روپے اکٹھے کر کے تجھے دیے, تجھے اسکول بھیجا کرتی تھی, تیری تائی اماں نے تو ہمارے گھر کی دیوار بھی توڑ دی, تو ساری زندگی وہ مر جائے گا, تائی اماں کا نہیں ہوگا, چچی جان کا نہیں ہوگا, اور کیا خالہ جان کا ہو کے رہ جائے گا. جبکہ یہ نہیں پتا تھا کہ خالہ جان خود پاپا کا لے کے جاتی تھی, کبھی 100 لے گئی, کبھی 200 لے گئی, اور اسی میں سے 2 دیتی تھی. غور کیا آپ نے؟ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا, کنٹرول کریں ان چیزوں کو اپنے گھروں میں. اپنی بیگمات کو بتائیں یہ باتیں, اپنی بہنوں کو بتائیں یہ باتیں کہ ہمارے جھگڑوں کا ذکر ہمارے بچوں میں نہ کرو, اسے ٹرانسفر نہ کرو. ٹرانسفر کرنا ہی تو خیر کرو, اچھائی کرو. اس کے تائے پاپا بہت اچھے ہیں, جب بھی تیرے پاپا کو کوئی دقت آتی اس کے تائے پاپا آتے ضرور ہے, اس کا معیار بلند کرو. ان دشمنیوں کے بڑھانے سے نسلیں خطا کرنے لگتی ہیں اور نیکیاں ہو کے گر جاتی ہیں. لہٰذا میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے, مجلس بھی ہے, گزارش بھی ہے, خطاب بھی ہے, التماس بھی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے اس کنٹروورسی کو ختم کرو. آپ سے مراد یعنی پوری قوم, ہم بھی کریں, اس کنٹروورسی کو ختم کرو تو ہماری آنے والی نسلیں بھی پاک و پاکیزہ ہوں گی اور باوقار ہوں گی اور سر بلند ہوں گی. اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ گھر کے جھگڑے انسان کو ضعیف بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ ضعیف بنا دیتے ہیں, کمزور بنا دیتے ہیں. میں نے بہت بڑے بڑے بہادر دیکھے ہیں, وہ خود مجھے دیکھ لیجیے آپ, میں سارے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں, لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ دونوں بھائی میرے بیٹے ہیں, اور وہ جو بچے ہیں ان کے وہ لگتے ہیں کہ میرے پوتے ہیں.
لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کون سے نمبر پہ ہیں مولانا، میں نے کہا سب سے آخر میں. کہا ضعیفی کا عالم کیا ہے؟ میں نے کہا ان کی جھگڑوں نے بنا دیا. کاش کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں میرے بھائی بھی چلنے لگے، میں بیمار ہوتا ہوا بھی اچھا لگوں گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کر رہے. میں اس سے زیادہ آسان طریقے سے نہیں سنا سکتا آپ کو. 12ویں امام سے ہم نے کیا کریں؟ تعدیب کریں. 14 برس تک نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، کپڑے کیوں نہیں بدلے، ابا کو سلام کیوں نہیں کیا، مولانا کا احترام کیوں نہیں کیا، مولانا کو کیوں نہیں دیکھا، مولانا سے کیوں نہیں مل کے آیا، مولانا سے کیوں نہیں کہا. جب آپ تعدیب رکھو گے تو اس کے دماغ میں پتہ رہے گا کہ میرا کوئی ذمہ دار ہے، لہٰذا وہ دیکھ کے جائے گا. اور 14 برس کے بعد سے لے کر 21 برس تک، ہاؤ آر یو مائی فرینڈ، کیسے ہو میرے دوست، ارے میری جان، ارے میرے جگر، ارے میرا شدہ، ارے میرا لال، ارے میرا بیٹا. اب بیٹا ہو تو تیرے جیسا، کیا بات ہے. میں نہیں جا رہا بھائی مولوی صاحب کے، تیری دوستی تھی مولوی صاحب سے، تو ہی جا. ان کے یہاں شادی کا پروگرام ہے، ان کے یہاں مجلس کا پروگرام ہے، بھائی آپ جاؤ، جانا تو آپ جاؤ، پاپا مجھے کیا پتا کون کون، چلا جاؤں گا تیری وجہ سے بھائی، لیکن بات تیری بڑی ہے، اس کا حوصلہ بڑھاؤ تاکہ اسے بیٹھنا لگے، اسے پتہ لگے کہ سماج کیا ہے، اسے پتہ لگے کہ برادری کیا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں 21 برس کے بعد آزاد کر دو، نہ خاندان خراب ہوگا نہ شجرہ خراب ہوگا. صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. نہ خاندان خراب ہوگا، نہ شجرہ خراب ہوگا، نہ گھر خراب ہوگا، اس لیے کہ تمہارے بچے کو پتا چل گیا میرے والد صاحب کے جاننے والے کیسے کیسے ہیں. اس نے بتا دیا. جب اگر تم مر بھی گئے تو اسے پتا ہے مجھے کس سے ملنا ٹھیک ہے، کس سے ملنا ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے 12ویں امام کی حکومت بھی لینی ہے، لہٰذا اگر اس سے پہلے ہمارا سفر آ جائے تو ہمیں ان سے سبق بھی لینا چاہیے. تو آپ جیسے ہی آپ جواب دیں گے قبر میں نے امام سے یہ لیا، میں نے امام سے یہ لیا، میں نے امام سے لیا، تو معلوم ہے وہ کیا کہے گا؟ موسٹ ویلکم، خوش آمدید، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. غور کر رہے ہیں آپ؟ پھر وہ پوچھے گا نہیں رک جاؤ، آپ کی کتاب کیا ہے؟ کہ لے قرآن. قرآن سے کیا لیا؟ کہ مولوی صاحب نے بہت کہا، پورے محرم بھی سنایا، ہم نے نہیں لیا کچھ. کہنے لگے بھائی اب ہم بھی تھوڑا سا وہ ہو گئے، کیونکہ جن 12 کی بات تم نے بتائی نا، یہ کتاب انہوں نے پہنچائی تھی. اب اپنا سیٹنگ کر کے دیکھ لو اگر ہو جائے تو. کہ وہاں تو نہیں ہونے کی. کیوں؟ کہنے لگے انہوں نے تو اپنے سگے بھائی کو 1 روپیہ نہیں دیا تھا بیت المال سے دی. تو کوشش کرو کہ کم سے کم 40 آیتیں یاد رکھو ہر ٹائم. پیغمبر کی حدیث ہے، بعث اللہ یوم القیامہ، مبعوث ہوگا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جس کے میری 40 حدیثیں حفظ ہوں گی. 40 آیتیں 40 حدیثیں آپ کی حفظ ہونی چاہیے. 40 آیتیں یاد کر لو، سورہ الحمد کر لو، 5 و 4 و قل کر لو، پھر تبت یدا بھی کر لو، پوری ہو جائیں گی 40 آیتیں آپ کی. یاد رکھو قرآن پڑھو. اب کہو گے میں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے قرآن سے. کہنے لگے دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے میرے مولا نے فرمایا تھا. مولا فرماتے ہیں، خدا حضرت میرے کائنات فرماتے ہیں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. لیکن آپ کا دل چاہتا ہی نہیں، نہ اللہ سے بات کرنے کو نہ اپنی سنانے کو. آپ کا دل تو واٹس ایپ پہ چاہتا ہے کوئی چھچورا میسیج آ جائے اس پہ کمنٹ کریں، اس پہ فوٹو بنائے، اس پہ آنسو بہائیں، اس کا مذاق اڑائیں. پتہ چلا کہ جو یہودیوں کی سازش تھی وہ کامیابی کی طرف ہے، جو رسول کی حکمت تھی اسے آپ پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں. ان کی سازش یہی تو تھی. وقت نہیں ہے ورنہ محذب بن حیان کا واقعہ سناتا آپ کو. محذب بن حیان جو یہودی تھا اس کا واقعہ سناتا کہ اس نے پیغمبر کے صحابیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے، اور پتہ چلا تو جب پتہ چلا جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. ٹھیک ہے، میں سناؤں گا انشاءاللہ. اور جو مومنین چلے جائیں گے اللہ باخیر با حفاظت باب نعمان جائے، اور باب نعمان آئندہ برس پھر لوٹ کر آئے، اور اسی طرح ذکر سید الشہداء کریں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ اگر میرے سے کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو، ذکر کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، یا شخصی اعتبار سے، عمدن سہون جان بوجھ کے بھولے سے کسی کو کوئی لفظ برا نکل گیا ہو تو جناب سیدہ کے صدقے میں میری اس غلطی کو معاف فرما دینا، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ مجھے معاف کر دیں گے اس مسئلے میں. ایک صلوات پڑھ دینا.
لیکن یہ اللہ گواہ ہے، وقت کا امام گواہ ہے، ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر سے اور اس گھر سے ایک رتی برابر فرق نہیں سمجھتا۔ میں ڈانٹتا بھی ہوں تو اس لیے ڈانٹتا ہوں جیسے اپنے گھر والوں کو ڈانٹتا ہوں، میں مناتا بھی ہوں تو اس لیے مناتا ہوں جیسے اپنے گھر والوں کو مناتا ہوں۔ اب یہاں کے مومنین مومنات کے دماغ میں اگر کوئی خناس ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی کناح ہے، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ میں اپنی طرف سے صفائی دے چکا ہوں کہ میں اپنے گھر کی طرح ہی ڈانٹتا ہوں اور اپنے گھر کی طرح ہی ڈانٹتا رہوں گا جب تک میرا رزق یہاں ہے، اور اپنے گھر والوں کی طرح محبت کرتا ہوں اور اپنے گھر والوں کی طرح ہی کرتا رہوں گا جب تک میرا رزق ہے۔ لہٰذا کوئی کسی طرح کا فتنہ تیار نہ کرے جب تک میرا رزق آپ کی بستی میں ہے۔ خدا حافظ۔ صلوات میں مجھ سے کہے آ کر میں حاضر خدمت ہوں۔ بہرحال پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قبر کی منزل ہے، سوال تو پھر وہیں اٹکا ہوا ہے میاں ذرا، سوال تو وہیں اٹک گیا نا کہ سماعی فہم سنتا اور سمجھتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، بڑی دیر سے آئے آپ، اچھا ہوا آ گئے، صبح کا لوٹا ہوا شام کو آ جائے یہ بھی اچھا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی راہ میں موت آ گئی یا قتل کر دیا گیا، وہ زندہ جاوید ہے اور اپنی پروردگار کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ بھئی زندہ وہی تو ہوگا جسے زندہ چھوڑ کر آؤ گے، نہیں سمجھے آپ؟ اب ہم تو زندہ چھوڑ کر آ رہے ہیں پوری امت میں، ہم تو جب قبر کے پاس جا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ، تو ہم تو بات چیت کر کے آ رہے ہیں۔ اب اس کا شام کو پھر آواز آئی، ہاں روٹی نہیں بھیجی ابھی تک، میں بیٹھے رہوں گا انتظار میں۔ ہم نے جب 2 روٹی بنائی، فاتحہ کر دی، چلی گئی، فرشتہ آیا لے کے چلا گیا، کیونکہ ہماری بات چیت ہے، کانٹیکٹ ہے۔ ہم جمعرات کو بھی کرتے ہیں، بار کو بھی کرتے ہیں، منگل کو بھی کرتے ہیں، جیسے حالات دیکھتے ہیں اسے بھیجتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو زندہ ہے۔ اب اعتراض یہ کرتے ہیں لوگ کہ زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اسماعیل صاحب کہا یہ تو آپ کا اپنا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا آپ کے عقیدے پہ آ جاؤں، مان لو گے؟ کہا ماننی تو ہمیں ہے نہیں، لیکن بتا دو۔ ماننی ہوتی تو رسول کے زمانے میں مان لیتے، ماننی نہیں ہمیں، بتا دو آپ۔ میں نے کہا بتا دوں؟ جب آپ قبرستان میں جاتے ہو سلام کرتے ہو کیا؟ کیوں کرتے ہو؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کوئی بھی نہیں قبرستان میں۔ یہ چلے گئے، انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم اہل القبور انتم سابقون ونحن لاحقون کیف وجدتم لا الہ الا اللہ ومن لا الہ الا اللہ وهو لا الہ الا اللہ وکیف صدقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ یہ ہمارا والا معاملہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سلام کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ قسم کھا کے بتاؤ اگر کسی کا جواب آ گیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی کا جواب آ گیا تو کیا ہوگا؟ کا جواب تو آتا نہیں، تو میں نے کہا پھر مردہ تو سنتا نہیں، قبرستان میں تو مردوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور مردہ سنتا نہیں، تو پھر سلام کیوں کرتے؟ ہمیں نہیں پتا، نبی کی حدیث ہے۔ میں نے کہا نبی اسی لیے تو حدیث بتا کے گئے تھے تاکہ تمہارا ضمیر اسی بات پہ جاگ جائے، مردہ تمہاری نظر میں مردہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یعنی قبر میں جانے والا زندہ ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، شریعت اسی پہ واجب ہے جس کا دماغ کام کرتا ہو۔ ارے غور نہیں کر رہے؟ جس کا دماغ کام کرتا ہو، اور دماغ زندہ کا کام کرتا ہے، مردہ کا کام نہیں کرتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نماز کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ سلام ہم کرتے ہیں، جواب وہ بھیجتے ہیں۔ سلام کا مطلب ہے سلامت رہو، ادھر سے جواب آتا ہے تم بھی سلامت رہو۔ تو جن کی سلامتی کا جواب 14 معصوم دیتے ہو، انہیں دنیا کیسے نعرہ حیدری! آپ کا کام میں نے کر دیا، سلامت رہے آپ۔ غور کیا آپ نے؟ گلا ختم ہو گیا؟ دیکھ لیا؟ ان کا چلنے پھرنے میں گلا خراب ہو گیا۔ اور مولا کا کرم ہے ہمارا سننے سنانے میں ٹھیک ہے۔ جب ہم بیٹھے تھے تو مائک نہیں چل رہا تھا، مولا نے فرمایا جب تو ہمارے لیے وقف ہو گیا تو ہم تیرے لیے آرام کی چیزیں مہیا کریں گے، بیٹھ۔ خطبہ ختم نہیں ہوا، مائک چل گیا۔ غور کر رہے ہیں میرے دوستو، میرے عزیزو؟ بس وقت نکل گیا، مجھے سفر کرنا ہے۔ میرے جوانوں،
مرنے والے کو کبھی بھولنا نہ چاہیے. اگر آپ جانے والے کو بھول گئے تو نہ جانے آپ کو کون کون بھول جائے گا. آج 11 محرم ہے. رات بھر پہرا دینے والی بی بی زینب ابھی دلاسے دے رہی ہے کیونکہ لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں. سکینہ بابا کو یاد کر رہی ہے, لیلا اکبر کی وجہ سے تڑپ رہی ہے, رباب اصغر کو رو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ. اور اسی عالم میں ظالم ایک نیزہ لے کر آتا ہے, اور وہ نیزہ جو لے کر آتا ہے معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ اے بیمار, اے بیمار, یہ بتا علی اصغر کا سر کہاں ہے؟ بتا ہے تجھے کہاں قبر کھودی ہے حسین نے تیرے بابا نے؟ بتا علی اصغر کا سر کہاں ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں ہے. اور اس نے پھر نیزے پہ نیزہ مارا, نیزے پہ نیزہ مارا. اور جب نیزہ مارا ہے نا عزیزو, تو ایک نیزے کے ساتھ علی اصغر کا جسم محفوظ ہو جاتا. پتہ نہیں میں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں, آپ سن پائیں گے کہ نہیں. ختم کر چکا ہوں میں مسائل, اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. کہتے ہیں کہ علی اصغر کا سر جسم کے ساتھ نکل آیا. ظالم نے تلوار لی اور ششماہے کا سر تن سے جدا کیا. اللہ اکبر. کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا کہ میرے سردار نے کہا ہے کہ 72 سر ہونے چاہیے تھے, 71 سر ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد امام سید سجاد سے آ کر ظالم نے کہا ان سے کہو کہ پورے راستے کہیں روئے نہ. اللہ اکبر. چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں, گلے میں خاردار توف ڈال دیا گیا ہے. تاریخ میں لکھا کہ اتنا وزنی توف تھا کہ امام اپنا چاہ کر بھی سر نہیں اٹھا سکتے تھے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ, سن رہے ہیں نا. بس ایک ہی فقرہ پڑھوں گا, آپ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام کے قیدی بنایا گیا, برابر میں باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے, بے غور و بے کفن پڑا ہے. میرے بھائی سلامت رہیں آپ, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. آپ اپنے مرحومین کے لیے مجلسیں کرتے ہیں, مولا آپ کو اجال میں بھی رزق دے پروردگار, کہ آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں. اللہ جانے والوں کی مغفرت فرمائے جو اپنے بعد اتنا چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کا احسان ہوتا رہتا ہے. بس ایک جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں, مصائب ہو چکے ہیں. چوتھے امام نے فرمایا مجھے دنیا کی سب سے بڑی یاد جب آتی ہے نا, سب سے بڑی مصیبت میری نگاہ میں سنو گے کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت میری نگاہ میں یہ ہے کہ میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں کھڑا رہا, اور میرے باپ کا لاشا بے غور و کفن پڑا رہا. میں اپنے باپ سے بس یہی کہتا رہا, بابا زندگی نے مہلت دی تو آپ کو غسل و کفن دوں گا. تاریخ بتاتی ہے, کتاب کا نام ہے شہادت صادقین. شہادت صادقین میں مہدی حسن وائس قبلہ نے لکھا, اللہ ان کی عمر دراز کرے, ان کی صحت رکھے پروردگار, ان کو اچھا رکھے. انہوں نے اس روایت کو لکھا, اور علامہ فروغ کاظمی نے کتاب سید سکینہ میں لکھا. دونوں مولویوں کی روایت میں آپ کو سنا اور نقل فرمائی ہے. معلوم ہے جب 11 محرم کے لیے قافلہ تیار ہوا ہے نا, تو ایک ایک اونٹ کے اوپر جو زیارت کر چکے ہوں گے نا, انہوں نے دیکھا ہوگا ایران سے لے کر مشہد تک کتنی قبریں بنی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے دیکھا ہوگا کوفے سے لے کے کربلا تک کتنے مزارات ہیں. یہ وہ بچے تھے جو گر گئے, جنہیں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ وہ تھے جو گر گئے, جن کی قبر راستے میں بنا دی گئی. اللہ اکبر. کہتے کہ ایک ایک اونٹ کے اوپر 10-10 بچوں کو بانٹا گیا. لیکن جب جناب سکینہ کی باری آئی نا, حسین کی چہتی کی باری آئی نا, حسین کے سینے کے سکون کی باری آئی نا, تو ایک اونٹ پر باندھ دیا گیا. جیسے ہی رسم سے باندھا گیا نا, جو اس بات پر وہ بہت روئیں گے جنہوں نے زیارت کی ہوئی ہے, وہ بہت روئیں گے, اور اللہ ان کو بھی زیارت کرائے جو نہیں کر پائے. جملہ سنیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, سڑکوں میں پہاڑ پڑتے ہیں, پہاڑوں میں ڈبکیاں آتی ہے, کہیں اونچا ہے کہیں نیچا ہے. حلب و رقہ میں کہیں اونچا ہے کہیں نیچا ہے, لبنان میں کہیں اونچا ہے کہیں نیچا ہے. جیسے ہی پہاڑوں کے درمیان اونٹ نے ڈبکیاں لینی شروع کی, سکینہ کی پسلیاں چل گئی. آقا بابا اب پتا چل رہا ہے یتیمی کسے کہتے ہیں,
اے بابا سکینہ کیسے زندہ ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.